अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है 300 वकीलों का एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है। उसमें क्या तंबीह की गई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद पेशावर में एक रैली निकली है, एहतजाजी रैली, उस पर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से, कल उसका आखिरी दिन है, उस पर उसके आउटकम पर बात करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने माजरत कर ली है और इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और दो चार ज़ेली खबरें शामिल होंगी, वो प्रोग्राम में आखिर में मैं उस पर थोड़ा सा तबसरा करूंगा। सबसे पहले आते हैं, 300 वकीलों का लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो आपने इंक्वायरी कमीशन बनाया है इसको मुस्तरद करते हैं। और इस्तदा की गई है कि हाजिर जज जो सा है वो सुप्रीम कोर्ट का इस सारे इंक्वायरी कमीशन को जो सा है वो लीड करे। अब इन 300 जजों में जो नाम है वो सलमान अकरम राजा है, ईमान मजारी है, और जो तीसरे चौथे नंबर पे नाम है साकिब जलानी। अब ये साकिब जलानी जो ये मसूफ हैं, ये तसद्दुक जलानी साहब के बेटे हैं। ये लेटर जो उनसा लिखा गया है उनकी, जब वो सरबराही की अभी उनको ये सौंपी नहीं गई थी ये टास्क, उससे पहले का लिखा गया है। लेकिन फिलहाल जराए ने ये तस्दीक किया है कि जो साकिब जिलानी साहब का मौकफ अब भी यही है कि जो रिटायर्ड जज है वो इसकी सरबराही ना करे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो करंट जो सिटिंग जज हैं उनमें से किसी को इस सारी इंक्वायरी को जो है वो लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक कि चाहे रिटायर्ड जज हो चाहे वो सिटिंग जज हो, जब उसके इख्तियारात दोनों के इक्वल हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। इन 300 वकीलों की जो लेटर जिन्होंने ये लिखा है, इनकी क्या वक़्त रह जाती है जब पाकिस्तान की 5 जो मेन इकाइयाँ हैं वकला की, उनमें से किसी ने भी इतराज़ नहीं किया। पाकिस्तान बार कौंसल ने कोई इतराज़ नहीं किया, बाकायदा इसकी तायद की गई है। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, और उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट, किसी भी तरफ से कोई इतराज़ वकला की जानिब से नहीं आया। तंजीमी जो ढांचे हैं उनकी तरफ से, और उनकी जितनी भी बार काउंसिल्स हैं उन्होंने इस चीज़ का भी जो उनसी है वो प्रेस रिलीज जारी की है कि कोई वकील इंडिविजुअल लेवल पर कोई बात कर रहा है उसको बार के जो से है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए। तो अब पाकिस्तान की जो मेन वकला की जो कम्युनिटी है वो इस अमर की तायद कर रही है कि हुकूमत ने जो तसद्दुक जिलानी साहब को बनाया है ये एक मुनासिब नाम है, क्रेडिबल जोन से वो जज रहे हैं और उनको इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए। अप टिल नाउ ये पीर के दिन आप ये व्लॉग देख रहे हैं, पीर के दिन तक 1 अप्रैल तक अब तसद्दुक जिलानी ने अभी तक किसी किस्म की जो सी है वो सरबराही से ना करने से कोई इनकारी नहीं हुए। वो अभी तक वो इस कमीशन की सरबराही करेंगे और जो रूल्स जो टीआरएस उनको दिए जाएंगे उसके मुताबिक वो जो है इस पर फैसला भी सुनाएंगे। अब जो 4 जजेस जो इसके खिलाफ थे, जो चाहते थे कि ये रेफरेंस जो सा है वो सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए, और ये जजों ने बड़ा अच्छा काम किया है, इन्होंने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया है। उन 4 जजेस में जस्टिस मुनीब अख्तर थे, और जस्टिस अतर मिनल्ला थे, आयशा मलिक थी, और एक और जस्टिस शाहिद। अब ये 4 जो जज हैं ये वही टोला, इमरानडू टोला, जो इमरान खान को हमेशा सपोर्ट करता है। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, मामला जजेस का है। जजेस जो उनसे हैं वो जब जज जो उनसे है वो एग्जेक्टिव बॉडी की मुदाखलत की शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट में अगर आ गया, अब इसमें मुद्दई भी जज है, अगर जज ही सुने इस मुकदमे को तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। आपने सवाल जवाब तो करने तो एग्जेक्टिव से ही है। जब गवर्नमेंट इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रही है, कोई ऐसा बंदा न्यूट्रल बंदा ला के आपके सामने बिठा देती है कि वो इंक्वायरी करता है, तो आपको इतराज़ क्यों है? आप क्यों इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं?
یہ معاملہ پولیٹیسائز ہونا نہیں چاہیے تھا. بہرحال اب یہ پی ٹی آئی نے ہر گند میں ہاتھ ڈالا ہے، تو انہوں نے اب اس چیز کو بھی باعث ثواب سمجھ کے کہ اگر گالیاں پڑیں گی تو چلو اس کام میں بھی گالیاں کھا لیں. وہ ہر طرف انہوں نے جو سا ہے وہ غلط اسٹریٹجی اپنائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس چیز کو بھی اٹھائیں گے اور ججز کو پولیٹیسائز کریں گے. یہاں پہ ایک اور جو مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پہ، ایک جو مشہور جج ہیں جنہوں نے یہ سارا کھیل رچایا، چلے میں نام لے دیتا ہوں، ان کا نام میڈیا میں آلریڈی ہے. محسن کیانی صاحب کے جو بھائی ہیں وہ ایک جنرل ہے، ان کا نام ہے حسن کیانی، وہ آلریڈی حاضر سروس جنرل ہے. اب یہ مبینہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے اب ان کے پاؤں پکڑ لیے ہیں، ان سے ترلے منتیں شروع ہو گئی کہ میری جان بچاؤ، میری بخشش کراؤ، کیونکہ میں غلط پنگے سے پہ گیا. اب یہ جو حاضر سروس جنرل ہے، یہ اب جنرل نالج کا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، یا کہ جنرل صاحب بچا پائیں گے. میرا نہیں خیال کہ جنرل صاحب کی کوئی چلنی ہے اب. ٹھیک ہے ان کے ارد گرد جنرل دوست ہوں گے، جنرل ٹائر والے بھی ہوں گے، جنرل ہسپتال والے بھی ہوں گے، لیکن شاید وہ بچا نہ سکیں کیونکہ معاملہ اب آگے نکل گیا. اب یہ جس طرف جا رہا ہے نا، اب یہ منقطی انجام تک پہنچے گا. یہاں تو وہ استعفیٰ دیں یا کوئی اور فیس سیونگ کر لے، وہ اور بات ہے. اچھا، ایک اور یہاں پہ میں حقائق لے کے آیا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. یہ جو ساری ایپیسوڈ 9 ماہ میں، یعنی کہ تقریباً پچھلی مئی کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا سب سے پہلے سپریم کورٹ کو، جس پہ انہوں نے ذکر کیا مندیال صاحب سے وہ میٹنگ بھی کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ان 9 ماہ کے پیریڈ میں اس کے بعد ان جو 5 ججز کا ڈاٹا اس وقت جو میرے پاس آیا ہے کہ انہوں نے کیسز کون کون سے سنے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اب اس میں سب سے پہلے محسن اختر کیانی صاحب نے 16 مقدمات پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، یا عمران خان سے، یا ان کے لیڈران سے، یا ان کے کسی ورکرز کے جو پی ٹی آئی پرو کیسز جو ان سے ہیں. ٹوٹل 16 کیسز محسن اختر کیانی صاحب کے پاس آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں 8 کے فیصلے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں دیے ہیں اور ایک فیصلہ صرف مسترد کیا ہے، اور باقی جو ان سے مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں. 8 پی ٹی آئی کے حق میں، ایک مسترد، باقی زیر التوا ہے اب تک. دوسرے جج ہیں جہانگیری صاحب، ان کے پاس 15 مقدمات پی ٹی آئی کے آئے ہیں، جس میں سے 9 کے فیصلے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں دیے ہیں، 3 جو ان سے ہیں انہوں نے مسترد کیے ہیں، باقی زیر التوا ہیں. بابر ستار صاحب المعروف جو ان سے جنہوں نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جو ان سے وہ اس کو سزا دی، ٹھیک ہے، ان کے پاس 10 مقدمات آئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس میں سے انہوں نے 4 کا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، ایک مقدمہ مسترد کیا، باقی زیر التوا ہے. جسٹس ارباز طاہر صاحب، ان کے پاس تقریباً 21 مقدمات آئے ہیں ماشاءاللہ، 11 ان کے حق میں دیے ہیں اور باقی سارے کے سارے زیر التوا ہیں. اور ایک خاتون میڈم جو ان سے رفت ہے، ان کے پاس 14 مقدمات آئے ہیں، 7 کے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں دیے، 7 کے 7 زیر التوا. اب یہ سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ ججز کا یہ اس وقت کا رزلٹ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے، تو وہ انڈر پریشر ہے. اب میرا یہاں پہ سوال ہے ان 5 ججز سے کہ اگر آپ نے یہ جتنے مقدمات پی ٹی آئی کے حق میں دیے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے پریشر میں دیے ہیں. اگر تو آپ یہ چیز مان لیتے ہیں کمیشن کے سامنے جا کے کہ آپ نے یہ مقدمات پی ٹی آئی کے حق میں جو دیے ہیں وہ پریشر میں آ کے دیے ہیں، تو یہ تو ریورس ہو جانا چاہیے سارے فیصلے. اور اگر آپ نے یہ فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں دیے، جو کہ آپ نے نہیں ماننا کہ ہم نے پریشر میں آ کے دیے ہیں، اور اگر آپ نے جلالی میں آ کے قانون کی حکمرانی کی ہے اور اس کا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق دیا ہے، تو پھر تو آپ نے اپنے حلف کی بھی پاسداری کی ہے، تو پھر تو آپ نے کسی قسم کا پریشر نہیں لیا. تو پھر آپ کو اعتراض کس چیز کا؟ آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں. پھر آپ دوبارہ لیٹر کیوں لکھ رہے ہیں جسٹس صدیقی کے ڈیسیژن کے بعد؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ان سے ہے وہ تصادم ہو پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ؟
اگر آپ خود ایکشن نہیں لے رہے, آپ خود کوئی ان کے اوپر کوئی ایک کنڈکٹ ہی نہیں لگا رہے, مس کنڈکٹ لگائیں آپ, تو ہین عدالت لگائیں. آپ نے ڈپٹی کمشنر کی دفعہ تو نہیں آپ نے سپریم کورٹ سے پوچھا کہ کیا ہم ایگزیکٹو کو اس طرح کے کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں. تو جب آپ خود جو ان سے ہیں وہ ڈر ہو کے فیصلے دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں, تو آج آپ کے اوپر ایک دم پریشر کون سا ہے؟ اور ان کے اوپر کوئی آج کی ڈیٹ تک کوئی اس طرح کا میجر ان کے پاس کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے فی الحال جس پر یہ کہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو یہ سب من گھڑت کہانی ہے. یہ تو اب ظاہر انکوائری رپورٹ آئے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا, اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ 6 ججز آپ سکون سے بیٹھ جائیں, تصدق جیلانی صاحب آئیں گے اور وہ انکوائری کریں گے آپ سے, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب آپ نے حق اور سچ کا قانون کے مطابق جو آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے نہ ڈر ہو کے بغیر کسی لالچ کے آپ نے جو سا ہے وہ اب فیصلے کرنے ہیں, تو اب آپ کو انکوائری میں بھی آنا پڑے گا. اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں, قانون دان ہے, کہ اب آپ کی اس طرح بچت نہیں ہونی. یہ اب گلی کی ہڈی بن گئی ہوئی ہے آپ کے لیے. اب یہ معاملات آگے جا کر تصدق جیلانی صاحب بھی ختم کریں گے انکوائری رپورٹ کے بعد. یہ انکوائری رپورٹ 2 مہینے میں پیش ہوگی سپریم کورٹ میں. اس کے بعد سپریم کورٹ اپنا لاہ علم جو سا ہے وہ ایگزیکٹوز کو دے گا کہ ان کے خلاف کیا کاروائی بنتی ہے کیا نہیں بنتی. یہ تو اب فیصلہ تصدق جیلانی صاحب کرتے ہیں. اب مجھے بھی انتظار رہے گا کہ تصدق جیلانی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ خوش اسلوبی سے یہ معاملات بھی چلیں, لیکن پی ٹی آئی نے فضول میں یہ جو سا ہے نا گند اپنے منہ میں مل لی ہے, جو ان کی عادت ہے. بہرحال احتجاجی ریلی پشاور میں پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ ہے, ان کی انتظامیہ ہے. سارے پی ٹی آئی کے نامور جو ان سے لیڈران ہیں اس ریلی میں شامل ہیں. جناب شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں, فیصل جوید, یہ دونوں کٹھے ریلی لے کے جاتے ہیں. گوہر خان صاحب بھی لے کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے باقی جو مین لیڈران ہیں کے پی کے وہ آتے ہیں. لیکن اتنا امپریسو کراؤڈ نہیں تھا. ایون کہ ہوم گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہیں اور آپ کی مرضی کی جون سی ہے وہ آپ کو ہر قسم کی سہولت مل رہی ہے. وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو انتظامیہ سپورٹ کر رہی ہے, کوئی پکڑ دکڑ کوئی نہیں ہے, لوگ آزاد ہیں. پھر بھی کوئی غیر معمولی سا مجھے وہ تحریک لگی, اتنی کوئی خاطر خانی تھی جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی بڑا پی ٹی آئی نے مار کا مارا. اور یہ پشاور کی حد تک ہی رہے گی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ان کو جلسے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا ان کے ساتھ ایس او پیز طے کریں, ان کو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے. 30 اپریل کی اجازت تھی, انہوں نے جلسہ خود ہی ملتوی کر دیا. شیر افضل مروت نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ انہوں نے یہ 6 اپریل پہ لے گئے ہیں, 6 اپریل کو بھی جلسہ کوئی نہیں ہونا. تو یہ حالات ان کے آپ دیکھ لیں, یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کے داخلی خارجی معاملات, اکنومیکل معاملات بڑے کرٹیکل ہیں, ان کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا, یہ ماشاءاللہ جو ابھی وکیلوں کی ٹیئر جو اس وقت پی ٹی آئی پہ چھائی ہوئی ہے نا, یہ سب ٹھنڈ پروگرام ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں, انہوں نے کوئی ہوشیاری نہیں کرنی. انہوں نے تھوڑی سی ہوشیاری کی, ان کو اٹھا کے پھینک دینا انہوں نے. تو یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, ان کا بھی قصور نہیں ہے, میں ان پہ زیادہ بلیم نہیں کرتا. یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ وکالت پیشہ لوگ ہیں. یہ وکیلوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ مقدمے لڑ سکتے ہیں جو کہ وہ بھی نہیں لڑ سکے. سارے مقدمے عمران خان صاحب کو انہوں نے سزائیں سنوائی ہیں. تو یہ سیاست جو ان سی ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ سائنس ہے. یہ اسد کیسر جیسے لوگ, یہ جو اپنی گراس روٹ لیول سے سیاست کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو شاید سمجھتے ہیں. یہ لوگ نہیں سمجھتے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو تو خود نہیں پتا یہ جیتے کس طرح. بہرحال یہ اب کراچی میں بھی ان کی ایک ریلی نکلی, وہ بھی فلاپ گئی. اب یہ پشاور کی حد تک ہی رہیں گے, کیونکہ پشاور سے باہر ان کو کسی جگہ پہ ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. کوئی بخشش نہیں ہونی. اگر یہ جلسہ کر بھی لیں گے تو ان کو سپورٹ نہیں ہوگی لوگوں کی. آپ 9 مئی کا آپ لے لیں کیس, پورے پاکستان میں عدالتوں میں انسداد دہشت گردی میں ان کے مقدمے چل رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اپنے ورکر کا خود ہی گلا دبا دیا,
क्योंकि उन्होंने 9 मई के वाक़यात से लातल्की का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे वर्कर को पकड़ो, मारो, सज़ाएँ दो, मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है, मेरी जान छोड़ो, मैंने नहीं इनको कहा था। तो कौन सपोर्ट करेगा इस सिनेरियो में? कौन निकलेगा बाहर? आपने अपने वर्कर की कितने वकीलों को आपने भेजा है कि उनकी पेशियों में जाओ, उनकी ज़मानतें करवाओ? वो तो बेचारे बेयारों मददगार हैं। मेरा बस चले तो मैं इनके जाके इनके घर वालों के इंटरव्यूज़ करूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि पीटीआई ने किया क्या अपने वर्करों के साथ। पहले उनको बलवाइयों को उन्होंने भेजा है और मार कटवाई, जलाओ गिराओ करवाया है, और अब उनको पूछ ही नहीं रहे, लातल्की का इजहार कर दिया। तो वर्कर किस पीरियड से बाहर निकलेगा? कराची में आप देख लें, ये पंजाब में भी आपको यही मिलेगा, ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड में आपको पीटीआई का वर्कर नहीं नजर आएगा अब एहतजाज करता हुआ। ये बाइस शर्म बात है। पीटीआई ने अपने वर्कर को पूछा ही नहीं है, उनको बेयारों मददगार छोड़ दिया है। वो बेचारा विक्टिमाइज हुआ है, पुलिस गर्दी उनके ऊपर हुई है, लेकिन पीटीआई ने नहीं पूछा। इमरान खान साहब ने कोई वकील नहीं भेजा। ये सारे वकील जो उनसे इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, या वो इधर उधर अदालतों में जो सा वो फ्री के मुकदमे लीडरशिप के ही लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई ड्यूटी नहीं इमरान खान साहब ने लगाई कि हमारा फलाना वर्कर है, फलाना वर्कर है, फलाना एमपी है, उसकी जाके मुकदमे लड़ें, उनको अदालतों से रिलीफ दे के दें। नहीं, कोई किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। उल्टा इमरान खान साहब ने लातल्की का इजहार किया और कहा कि जी जिसका जो दिल करता है ना वो करे, मेरा 9 मई से कोई तल्लक नहीं है। और वैसे भी पीटीआई तो स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से धरने करने की जो सी है उनको आदत है। ये जो जनरल पाशा साहब जब होते थे तो ये इमरान खान साहब का ही कमाल था, वहाँ पे खाली कुर्सियों के सामने खिताब कर देते थे और मीडिया को इतनी इजाज़त नहीं होती थी कि वो खाली कुर्सियाँ दिखा दें। सिर्फ वो कंटेनर के ऊपर उसको फोकस रखते थे और जो वो बकवास करते थे सारे चैनल वाले दिखाते थे। ये इस तरह की इनको जब सपोर्ट मिलती है तब ये करते हैं, तहरीकें चलती हैं। अब तहरीकें वो वाली नहीं रही। इमरान खान साहब अब बड़ा मुश्किल है लोगों को निकालना, बयानिया बनाना। लोगों के आपने अपने वर्कर का इस्तेसाल किया, उसको पूछा कोई नहीं। अब आप उसको कह रहे हैं सड़कों पे निकलें, आपको लग पता जाएगा। आप आए पंजाब में, करके दिखाएं। आप बगैर किसी सपोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की आप जलसे करें, आपको लग पता जाएगा। तब तो आपको पूरा कैंप दिया गया, डी चौक में बैठे नाचे नचाएं और एक डांस पार्टी होती थी उधर। अब इस तरह की पार्टी नहीं होनी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, और इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा है। और आपको पता है डंडे इनको ही पड़ने हैं जो बाहर बैठे हैं। मुझे क्या है, जो मर्जी कही जाए, इनका तो काम है तमाशा लगा रहे। अब मुल्क के हालात देख लें आप, 5 चाइनीज़ जो उनसे हैं वो उनका कत्ल हो गया और इस तरह के मामला हैं। इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। तो इसमें इस सारे सिनेरियो को आप देखें तो मुझे नहीं लगता पीटीआई को कहीं पे भी कोई स्पेस मिलेगी। अब एक और पेशावर हाई कोर्ट से रिलेटेड इस मखसूस नशिस्तों का फैसला है। इस पर पीटीआई ने जो सा है वो एमी राह चाहते ही जो सा है ना अपने कर लेना अपना बेड़ा कर रखी। ये भी इनको इनको इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दे दी है कि आपने मखसूस नशिस्तों का हलफ लेना है वरना इलेक्शन नहीं होना। पेशावर हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये मखसूस नशिस्तों वाले हलफ लें, उसके बाद आपकी जान खलासी होनी है। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे ये अब आज का दिन है इनके पास पीर का, इन्होंने स्टे लेना। मुझे लग नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट से इनको स्टे मिलेगा, क्योंकि भाई इनके पास एक ही चारा है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं वो स्टे ले लें तो ठीक है। फिर वो हुक्म इम्तनाई जारी हो गया तो फिर ठीक है, फिर वो अदालत जो फैसला करे वो इलेक्शन जो उनसा वो हो जाएगा। उसके बाद मखसूस नशिस्तें वाले लेते रहेंगे जो भी उन्होंने लेना है हलफ। लेकिन लग नहीं रहा उनको अब सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा। अगर ये मेरा नाकस तज्जिया है कि अगर ये ना लिया गया स्टे और पीटीआई यानी कि सुन्नी तहात कौंसल ने मौजूदा केपीके के जो सीएम है स्पीकर, इन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट की जो उनसे हुक्म को ना माना तो इनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। अब इस तरह जान नहीं छुटनी। ये पहले वाले दौर और थे जब आपके स्पीकर ने 2-2 दफ़ा आइन को तोड़ा,
پھر اس کے بعد جو قومی اسمبلی میں آپ کے ایک قانون وزیر قانون نے ایک قانون کو توڑا، آپ کے وزیر اعظم نے آئین کو توڑا، پھر جو ان کے صدر تھے انہوں نے آئین کو توڑا، اب وہ معاملات نہیں چل رہے۔ تو ان کو اب اس دفعہ جو سا ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن بھی تیار ہے ان کے خلاف، آئین جو اگر انہوں نے اب دوبارہ توڑا تو اس کے خلاف کارروائی ہوئے گی۔ اس میں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اسپیکر، ان کی چھٹی جو سی ہے وہ ہو جانی ہے اگر انہوں نے اس حکم کو نہ مانا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی جو سا ہے وہ کس حد تک جاتی ہے، یا ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ ان سے حلف لے لیں اور الیکشن میں چلے جائیں۔ حلف نہیں لیتے، الیکشن ہونا نہیں ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے جو معذرت کی ہے، شیر افضل مروت ٹویٹر پہ ایک میسیج دیتے ہیں کہ جی میں واٹس ایپ گروپ بنانے لگا ہوں اور اس میں پارٹی کے جو ان سے ہیں وہ جلسوں کے حوالے سے اور یہ وہ ساری ایکٹیویٹی میں اس گروپ میں ڈسکس کروں گا اور آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ دیر بعد ہی پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ہے نا اکاؤنٹ، وہ اس چیز کو ڈس اون کر دیتا ہے کہ کوئی گروپ نہیں آفیشیل بن رہا، نہ بنائیں، اور پارٹی بالکل جو سا ہے پارٹی لائن کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے نا معذرت کر لی ہے کہ بھائی میں اب پارٹی کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، جو کرنا ہے نا اب آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے، آپ لوگ خود کریں، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، میں نے نہیں اس میں پڑھنا۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو پارٹی کے معاملات میں انٹروین کر رہے تھے کافی دنوں سے، اور ان کو شٹ اپ کال بھی دی جا رہی تھی، اور یہ جاری ہے سلسلہ۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ حسن راؤف صاحب پارٹی پالیسی دیں گے اور بنائیں گے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کیونکہ پولیٹیکل بندے نہیں ہیں، وہ ایک وکیل ہیں اور وہ اس حساب سے سوچتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں اور وہ میں نے کرنا ہے، اور وہ ایک عجیب سے جنونی سے ایک بنے ہوئے ہیں ورکرز اور لیڈر، جو طریقے انصاف کے لوگوں کو انہوں نے اٹ سیلف جو سا وہ کنفیوز کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ایک آخری خبر کراچی کے حوالے سے میں تھوڑی سی شیئر کروں گا کہ کراچی میں جس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں، یہ دوبارہ وہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہوا ہے۔ یہاں پہ اب ہمیں پیپلز پارٹی کو چاہیے یہاں پہ کوئی ایکشن لے۔ آپ کا وزیر داخلہ سندھ کہہ رہا ہے یہ نارمل کی وارداتیں یہ ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن کراچی کی وارداتوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ کراچی پاکستان کا جو سندھ کا دارالخلافہ ہے، ایک مین ہب ہے۔ پاکستان اگر مستحکم ہے، کراچی اگر مستحکم نہیں ہوگا تو پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ آپ کو قابل ذکر اقدامات کرنے پڑیں گے۔ آئی جی سندھ آپ کا ہے، یہ لوٹ مار کیوں ہو رہی ہے آپ کو روکنا پڑے گا۔ اور رینجرز مجھے سمجھ نہیں آ رہی رینجرز ادھر کیا کر رہی ہے، رینجرز ایکشن کیوں نہیں لے رہی۔ اب آپ کو بااختیار لوگ لے کے آنے پڑیں گے جو اس پر کریک ڈاؤن کریں۔ یہ بطہ خوری اور یہ اسٹریٹ کرائم، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ وفاق سے مدد لیں۔ SIFC ایک جو کمیٹی بنی ہے اس سے آپ مدد لیں، ان کے پاس یہ سارے ریسورس ہیں، وہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے، آپ کو طریقہ کار بھی بتائیں گے، اور آپ کس طرح بہتری لے کے آنی ہے اس سارے اسٹرکچر میں، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ سے اب کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ جو اتنے زیادہ طاقتور بنے ہوئے ہیں، یہ جب بھی یہ پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ میں ہے تو یہ کیوں ہر دفعہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔ میری درخواست ہے جو پاکستان کے بڑے آئینی ادارے ہیں، اسپیشلی پولیس اور رینجرز، ان کو چاہیے کہ جو کراچی کے حالات ہیں ان کے اوپر کوئی ہوش کے ناخن لیں، اس سے پہلے کہ وہاں پہ کوئی کیجوٹیز شروع ہوں۔ اس عمل کو جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔